بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ لائف کاسٹ اور میں ہوں عاطف چودھری۔ جی جناب، کل میں نے آپ سے بات کی تھی کہ سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہونے جا رہا تھا، اور اس میں نے بڑے واضح انداز میں کہا تھا کہ اس میں عمران خان صاحب کو مائنس کرنے کا پروگرام ہے جو ہو نہیں پائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے کہا تھا کہ سلامتی کمیٹی یعنی سے مراد ایک قومی سلامتی کمیٹی۔ جب آپ کو قوم کا احساس ہی نہیں ہے، آپ کو قوم کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، آپ کو قوم کا جو مینڈیٹ ہے اس کی فکر نہیں ہے، آپ قوم کے ہر حق کے اوپر ڈاکہ مارتے ہیں، آپ قوم کا الیکشن چوری کرتے ہیں، آپ یعنی قوم کے جو قوم جس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے آپ اس کے دوسری طرف کھڑے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جناب آپ کوئی قومی سلامتی کمیٹی کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ تو بہرحال بہت خوبصورت بات ہے کہ عمران خان کے بغیر اور یہ آپ کا کمال ہے، اس میں اگر کہا جائے کریڈٹ ان کو جاتا ہے، کریڈٹ ان لوگوں کو جاتا ہے جو سوشل میڈیا چلاتے ہیں، اور اس میں ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ان میں یوٹیوبرز بھی ہیں، اس میں جناب وہ لوگ جو ہر طرح کی ایپ کے اوپر بیٹھے ہیں، اور خاص کر جو عام لوگ ہیں ان کی جو ایک شرکت ہے اس سیاست میں، اور جو مکمل طور پہ اس کے اندر اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں، اس وجہ سے ہے جناب کہ یہ جو آپ کی سیاست ہے، اور یہی آگے ہوگی کہ آپ ہر ایک شخص کو جو آپ کے بیانیے، آپ کے ملک، آپ کی ملک کی سالمیت یا اس کے خلاف چل رہا ہو، آپ فوری طور پہ اس کو پن پوائنٹ کرتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یعنی کریٹیسائز جو کرنا ہے وہ بھی آپ کرتے ہیں، میمز بھی بنتی ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جو کہ پوری دنیا میں جو استعمال ہو رہا ہے، اور ہر جگہ پہ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز کو وہ ننگا کر رہا ہے، اور عوام کو صحیح معنوں میں ایک شعور وہ دے رہا ہے، اور اسے کہتے ہیں کہ گلوبل ولیج۔ اور دنیا اگر ایک گلوبل ولیج ہے تو اس صورت میں ہے کہ اگر سوشل میڈیا وہاں پہ موجود ہے تو اس لیے آپ نے ایک بڑی یعنی جو واردات تھی وہ نہ صرف ناکام کی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سٹوری آئی ہے جس میں جناب آرمی چیف اور اس کے خاندان والے، یعنی ابھی قوم اس بات کے اوپر مفکرین اور عوام میں یہ شعور آیا تھا کہ ایک آرمی چیف یا آپ کے جو جرنیل ہیں، جرنیلوں کے پاس ڈپلومیٹ پاسپورٹ کیوں ہوتا ہے؟ کیوں جو آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف جو جنرلز ہیں ان کے پاس کیوں یعنی ڈپلومیٹ پاسپورٹ کا تعلق ہے سیولین کے پاس؟ یہ سرکاری اداروں کے جو لوگ ہیں، سربراہان ہیں، ان کے پاس ڈپلومیٹ پاسپورٹ کیوں ہوتا ہے؟ تو اب آپ کو جناب ایک نئی چیز ساتھ ہی مل گئی کہ نہیں جناب، یہ تو آپ بہت کم سوچ رہے ہیں، جہاں پر تو آپ کی جو سرکاری افیسر ہیں ان کی بیٹیوں کے پاس بھی ہوں گے، اور جن کو دوسرے ملکوں میں جا کے بس گئی ہیں، یعنی ان کی شادیاں تک ہو گئی ہیں لیکن ان کو بھی ڈپلومیٹ پاسپورٹ ایشو کیے گئے ہیں۔ تو مقصد ہے ایک بنانا ریپبلک ہے جس کو آپ جیسے مرضی چلا لیں، جہاں پہ اگر آپ چاہیں رمیز راجہ کے ہوتے ہوئے، جاوید بڑے بڑے اچھے نامور پلیئرز کے ہوتے ہوئے آپ جناب اپنی پسند کا ایک شخص اٹھائیں، اور اس کی کوئی اسپیشلٹی نہ ہو، اس کی کوئی اوقات نہ ہو، لیکن جناب جہاں مرضی اس کو بٹھا دیں۔ پھر وہ خدیجہ شاہ ہے جو وہ ایجوکیشن کی وہ سی او بنائی ہیں، وہاں پہ جناب ان کی بھی سٹوری بریک کی ہے، اس کو آپ جیسے مرضی لیں، اور ڈٹائی دیکھیں کہ آپ جا کے جناب وہ کیا نام ہے، احمد وہ نورانی صاحب جو ہیں جنہوں نے جناب وہ خبر لیک کی ہے، انہوں نے وہ انٹرویو بھی اس خاتون کے ساتھ کیا ہے، اور وہاں پہ وہ خاتون ڈٹائی کے ساتھ کہہ رہی ہیں جناب کہ آپ اگر مجھ سے انٹرویو کر رہے ہیں آپ کو تھرو پراپر چینل آنا چاہیے، محترمہ شرم ہونی چاہیے۔ یہ وہی بات ہے خواجہ آصف جیسے لوگ کہ ان کو بولتے ہوئے اللہ نے یہ تھوتنیاں دے دی ہیں نا، یہ منہ دے دیا، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ منہ کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ یعنی آپ جیسے مرضی بولتے جائیں، آپ کے پاس لاجک ہو ہی نہ، آپ ان کو کہہ رہے ہیں آپ تھرو پراپر چینل آئیں، آپ اس سیٹ کے اوپر تھرو پراپر چینل آئی ہیں۔ آپ سے صرف وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا آپ کے نے جب یہ جوائننگ دی ہے، کیا آپ کا انٹرویو ہوا تھا؟ کیا وہ تقاضے صرف چلیں، 2 نمبر ہی پورے کریں، لیکن تقاضے وہ پورے کیے گئے تھے کہ وہ ایک سرکاری ادارے میں جب آپ کی بھرتی ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک باقاعدہ طور پہ اشتہار دیا جاتا ہے، کیا وہ اشتہار دیا گیا؟ کیا آپ تھرو پراپر آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ جناب آپ تھرو پراپر، یہ وہ بے غیرت لوگ ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اخلاقیات کے اندر رہیں، اخلاقیات کے اندر رہ کے آپ بات کریں، یہ کہ آپ گھٹیا لینگویج استعمال کریں، یعنی آپ لوگوں کا حق مار دیں، آپ رشوت کو حلال قرار دے دیں، آپ وہ لوگوں کا قتل کر دیں، آپ ذلے شاہ جیسے لوگوں کو قتل کر دیں، ہاں آپ کو کوئی گالی دے اور وہ آپ کو بہت برا لگتا ہے، یعنی انتہا درجے کی منافقت ہے اس قوم میں، یعنی شرم نام کی کوئی چیز قوم میں نہیں، ان لوگوں میں۔
یہ جو خواجہ آصف جیسے اور ان کے جو اجداد ہیں، اور اجداد کون ہے وہ آپ کو پتہ ہے، یعنی ان لوگوں کے اندر شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک سٹنگ آرمی چیف کو جو ہے وہ اس قوم کے جیالوں نے مکمل طور پہ ننگا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک خط جو ہے صابر شاکر صاحب لے کے آئے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرمی افیسرز ہیں، کوئی جو ریٹائرڈ کہہ لیں، انہوں نے جناب خط لکھا اور بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں اپنا چیف صاحب کو کہ جناب آپ اس عہدے کو چھوڑ دیں، آپ کی وجہ سے ہماری کافی تذلیل ہوگی، اگر ایسا ہوا ہے، ویسے مجھے یقین نہیں ہے، لیکن اگر یہ خط واقعی اس میں اتھینٹسٹی ہے، اور خاص کر کیونکہ صابر شاکر صاحب تو خیر کریڈیبل بندے ہیں، لیکن اگر یہ خط میں بھی کریڈیبلٹی ہے تو بڑی بات ہے کہ اگر اس طرح اس ادارے میں بھی بعض ضمیر لوگ موجود ہیں، ادروائز میں تو مکمل طور پہ جو ہے وہ مایوس ہو چکا تھا کہ اس ادارے سے کوئی خیر کی خبر آ ہی نہیں سکتی، تو اس لیے بہرحال اگر ایسی خبر ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس سے ہٹ کے جناب جو ہے یعنی سیاست میں آپ تھوڑی سی بات ہو جائے، یعنی بہت ساری باتیں ہیں، عمران خان عید جو ہے وہ بنی گالہ میں کریں گے، یہ فلاں جگہ پہ کریں گے، وہ کریں گے، اس کے لیے اگر یعنی کوئی بندہ کہے کہ جی وہ اس طرح سے ہوگا، ایسے ہوگا، یہ فلاں، یعنی کیونکہ آپ لوگ تجزیہ کرتے ہیں نا کہ یہ اس طریقے سے ہو رہا ہے، فلاں طریقہ تو آپ کے وہ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی، تھرو پراپر چینل ہوتا ہے نا کسی ملک میں، کوئی نہ کوئی کسی حد تک کوئی موریلٹی، یعنی آپ جو سوچتے ہیں اس کے برعکس ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا، یعنی آپ نے ابھی یہ سوچا بھی نہیں ہوتا کہ پاکستانی ٹیم فلاں میچ ہار جائے گی، اور وہ اس سے بڑا میچ ہار کے بیٹھی ہوتی ہے، وہاں پہ کیا کیا لگتا ہے، جوئے لگتے ہیں، وہ بھی آپ کو کسی وقت انشاءاللہ اس پہ گفتگو ہوگی۔ تو بہرحال جناب یہاں محسن نقوی جیسے لوگ، یعنی جس کو کوئی نہ بندہ جانتا ہے اس کو اٹھائے، کیا اس کی یعنی اس کی وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے اندر اہلیت کیا ہے، اہلیت صرف اس میں یہ ہے کہ اس کا کوئی تعلق ہے، وہ رشتہ دار ہے، اس لیے جناب وہ بادشاہ سلامت ہیں، جو مرضی کریں، اس کو اٹھایا ہے جناب، اس کو پہلے وزیر اعلیٰ بنا دیا، پھر اس کو اٹھایا ہے وہ چیئرمین بورڈ بنا دیا، پھر اس کو جناب وزارتیں دے دی ہیں، اور وہ بندہ آگے پاکستانیوں کو دھمکی لگاتا ہے، پھر آپ اور اب ہاں جی اصل خبر کی طرف آ جائیں، یہ تو چلے باتیں ہوتی رہیں گی، پر اس بات کی طرف کہ عمران خان کو کسی زمینی حقائق، کسی لاجک کے ساتھ اگر آپ تجزیہ کرتے ہیں تو ان کو باہر نہیں لایا جائے گا، یہ عوام کی طاقت ہے جو ان کو باہر لا سکتی ہے، وگرنہ یہ ڈفرز قسم کے لوگ ہیں کہ نہ ان کے آپ پریڈکشن کر سکتے ہیں، نہ ان کے بارے میں کوئی انالیسس دے سکتے ہیں۔ جی تو ایک جو بات میں بہت یعنی جس پہ کرنا چاہ رہا تھا، یہی یعنی اسی حوالے سے کہ جو ہم یہ کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کب باہر آ رہے ہیں اور کس وجوہات کی بنا پر وہ باہر آئیں گے، جب ہم اس پہ بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ جب آپ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا کوئی دین ایمان نہ ہو، وہ سیاہ کو سفید کر دیں، سفید کو سیاہ کہہ دیں، وہ دن کو رات، اور پھر ان کی خواہش ہو کہ ہر پاکستانی سے جو ہے وہ جیسا وہ سوچتے ہیں ویسا ہی ان سے کہنا ہے کہ وہ سوچیں، جو وہ سمجھتے ہیں ویسی ان سے اور جو آپ کو لفافہ صحافیوں کی نظر کی مد میں لوگ نظر آ رہے ہیں وہی لوگ ہیں جو ان کے مطابق، یعنی وہ کہتے ہیں نا شاہ کا مصاحب بنا ہے، شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، تو یہ لوگ ہیں جو شاہ کے ساتھ بیٹھ کے ویسی ہی بومیاں مارتے ہیں، تو یہ وہ صحافی ہیں جو آج تک یہ قوم جن کو صحافی سمجھتی رہی، جن کو عزت دیتی رہی، جاوید چودھری جیسے جی بڑے انٹلیکچوئل لوگ ہیں، تو اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ انٹلیکچوئل جو ہے، انٹلیکچوئلزم جو ہے یہ صرف اور صرف بکواس تھی، انٹلیکچوئل نہیں ہیں یہ لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو سگار مہنگے پی کر اچھے ڈرائنگ روموں میں بیٹھ کر اور پھر بڑی بڑی جناب ادبی باتیں اور بڑے بڑے جو ہے فلسفے جھاڑتے ہیں، اس طرح کے فلسفے جو ہے اب قوم کو سمجھ آ چکے ہیں اور قوم ان کے خلاف کھڑی ہو جائے گی۔ تو بہرحال اصل جو خبر وہ یہی تھی کہ عمران خان کو آپ نے نکالنا ہے، اس کے بارے میں کوئی جو مرضی تجزیہ کرے، وہ کبھی بھی ان تجزیوں کی وجہ سے، ٹرمپ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے باہر نہیں آئیں گے، آپ نے نکالنا ہے، آپ نے کھڑے ہونا ہے، تو عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے۔ شکریہ۔